مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کا علمی رد کریں گے، جنہوں نے پھر سے جماعت اسلامی احمدیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف غلط اعتراضات کیے. اعتراض یہ ہے کہ لوگ احمدی مسلمان اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ ان کو دوسرے ممالک کے ویزے ملیں. اس کا جواب ہم انہی کے علماء سے سنتے ہیں. یہ تو قادیانی لوگ ہیں، تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے، جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے. مرزا صاحب یا کسی جڑا دوسری نبوت جڑی آئی ہے قادیانیت، انہاں کو بم تے نہیں چھوڑیا، انہاں علمی مواد پیدا پیش کیتا ہے. امت کی کتاباں موجود ہیں، انہاں علمی مواد پیدا پیش کیتا ہے. امت کی کتاباں موجود ہیں. ابھی ہم نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو سنا جو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پوتے تھے. اب ہم ایک اور مولوی کو سنتے ہیں جو تسلیم کرتا ہے کہ جماعت اسلامی احمدیہ اس وجہ سے پھیل رہی ہے کیونکہ نوجوان ہماری کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں. سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے ہر طرف سے بپا ہو رہے ہیں. ان فتنوں کی مستقل نشاندہی کرنے کی انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً کوشش کروں گا. انہی فتنوں میں سے آج کے دور کا ایک عظیم فتنہ جو اپنے آب و تاب سے کام کر رہا ہے اور بہت ہی عروج پر ہے. ان فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جو آج کی اس دور میں بڑے مضبوط طریقے سے کام کر رہا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، خاص کر میڈیا پر نوجوان طبقے کو کالج یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ طبقے میں کام کر رہے ہیں. اور ان کے گمراہی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی نوجوانوں کو کتابیں دے کر کے، اپنی مسلک اور اپنی مذہب کی کتابیں دے کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ تر ان کی جال میں پھنستے ہیں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے پھنستے ہیں، اور خاص کر کے جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے. آپ دوست سمجھتے ہوں گے کہ وہ فتنہ اس دور کا کون سا فتنہ ہے جو ساری دنیا میں بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے. تو یاد رہے وہ فتنہ ہے مرزا قادیانی. جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے. مثال کے طور پہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بہروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا. اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلوی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے. اب یہ پیروکار بن گئے. مرزا غلام محمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام احمد پہ ایمان لے کر آئے ہوں. ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننے کے لیے لوگوں نے کبھی بھی کوئی قربانی نہیں دی. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بہت ساری قربانیاں کیں اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت لوگ اسلام احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں. ان کی شدید مخالفت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ حقیقی اسلام میں شامل ہوتے ہیں.
اور میں نے 100 کے قریب انٹرویوز نو مبین کے کیے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ بہت قربانیاں حقیقی اسلام کے لیے دیتے ہیں۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک نہایت ہی مخلص صحابی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ احمدیت سے پہلے وہ وہابیوں کے مشہور عالم تھے اور ان میں انہیں بڑی عزت حاصل تھی۔ جب احمدی ہوئے تو باوجود اس کے کہ ان کے گزارے میں تنگی آ گئی، پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور اسی غربت میں دن گزار دیے۔ بہت ہی مستغنی المزاج انسان تھے، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، بلکہ بظاہر انسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مزدور پیشہ کمی ہے، بہت ہی منکسر طبیعت کے آدمی تھے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا ایک لطیفہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں سخت مخالفت ہوئی، تو اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو مخالفوں کو جس شخص کے متعلق پتہ لگا کہ یہ احمدی ہے، اسے سخت تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ مولوی برہان الدین صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ٹرین پر سوار کرا کے اسٹیشن سے واپس جا رہے تھے کہ لوگوں نے ان پر گوبر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور ایک نے تو گوبر آپ کے منہ میں ڈال دیا، مگر وہ بڑی خوشی سے اس تکلیف کو برداشت کرتے گئے، اور جب بھی ان پر گوبر پھینکا جاتا تو بڑے مزے سے کہتے کہ اے دن کتھوں، اے خوشیاں کتھوں، اور بتانے والے نے بتایا کہ ذرا بھی ان کی پیشانی پر بل نہ آتا۔ گزشتہ دنوں افریقہ کے بر اعظم کے ملک بورکینا فاسو میں جو عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اپنی مثال آپ ہیں، جن کو موقع دیا گیا کہ مسیح موعود کی صداقت کا انکار کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے، تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیتے ہیں۔ لیکن ان ایمان اور یقین سے پر لوگوں نے، جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، جواب دیا کہ جان تو ایک دن جانی ہے، آج نہیں تو کل۔ اس کے بچانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جس سچائی کو ہم نے دیکھ لیا ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یوں ایک کے بعد دوسرا اپنی جان قربان کرتا چلا گیا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور کوئی واویلا کسی نے نہیں کیا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ میں بلکہ دنیائے احمدیت میں اپنی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس زمانے کے بعد جو حضرت صاحب صاحب کی قربانی تھی، اپنی دنیاوی زندگیوں کی قربانی دے کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے بن گئے، جنہوں نے جان، مال، وقت کو قربان کرنے کا جب عہد کیا تو پھر نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ بعد میں آ کر پہلے آنے والوں سے سبقت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ان بشارتوں کو وارث بنائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو دی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے، اتنا مزہ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی
اس کی جو شخصیت تھی نا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو، آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بہت مزہ ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی مزہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے توہین کی ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب میں قرآنی آیات ہیں، اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پہ دعوے کے بعد اعتراض ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو اصل پہ بات کرتے ہیں، نہ کہ فروعی مسائل پہ۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا سیرت کا سوال ہے، ہم اس پہ بھی بہت بار بات کر چکے ہیں، لیکن پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سیرت دعوے سے پہلے بالکل پاک تھی، دعوے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض ہوئے، اور وہ بھی ان کی سیرت پہ۔ ان کے جو بھی اعتراض ہیں جو کہ وہ حضرت احمد علیہ السلام کی سیرت پہ کرتے ہیں، میری ویڈیوز میں نے ان کا تفصیلی جواب دیا ہوا ہے، اور اگر مفتی طارق مسعود صاحب چاہیں تو ان کے بھی ہم جوابات دے سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے، اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے۔ لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے؟ تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑھا ہے، یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے، اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بھلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں، اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے، کبھی بھی نہیں تھا۔ کبھی تاریخ میں انسان، دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی، اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے۔ تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا۔ اب انسان کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ آج وہ گمراہیاں دنیا میں، جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے، آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا۔
इतने सियाने सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग उसे मान कैसे लेते हैं नबी? लेकिन आप एक ही नोबल इनाम याफ्ता अब्दुल सलाम, और वो भी उसका जो है वो निकला मोतकिद। क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। असल वजह यह है, ये बड़े लायक शख्सियत थी, इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर। पैगंबरों के गेटअप में सबसे पहले एक चीज है, पैगंबर का कोई उस्ताद नहीं होता। बाज मौलवी ये इतराज करते हैं कि नबी का कभी भी उस्ताद नहीं हो सकता। ये बात कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। एक मिसाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मिलती है। सही बुखारी में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरों से अरबी सीखी थी। इसके अलावा कुरान करीम से भी बहुत मिसालें मिलती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक देवबंदी मुफ्ती को सुनेंगे जो तस्लीम करता है कि अंबिया के उस्ताद हो सकते हैं। अब जहाँ से बयान की आवाज़ आ रही थी, हजरत जो बैठे हुए थे जिस कमरे में, तो आवाज़ आ रही थी, वहाँ कोई खतीब कह रहा था कि नबियों का उस्ताद अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता, नबी बराह रास्त अल्लाह के शागिर्द होते हैं। तो एकदम हजरत उठे और कहते बयान करूँगा, और गए और बयान में कहा सुनो भाई, नबियों के उस्ताद अल्लाह के सिवा कोई नहीं होते। आज भी खतीब ये कहते हैं ना, क्या इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम से नहीं सीखा? हजरत यूसुफ ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से नहीं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से नहीं सीखा? हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के शागिर्द नहीं थे? हजरत हारून हजरत मूसा के शागिर्द नहीं थे? बाकी अंबिया के लिए जरूरी नहीं है, उनके दुनिया में भी उस्ताद हो सकते, यूं इसलाह करते। और दूसरी बात ये कि जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा दिया अना ख़ातमुन नबी ला नबी अबादी। कादियानी आजकल एक सवाल पूछते हैं हमारे नौजवानों से, हुज़ूर पाक के बाद किसी नबी ने आना है? वो कहते जी नहीं आना। फौरन पूछता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? आपने कहना है जी आएंगे। वो पूछेगा नबी होंगे? अब आप दो जवाब हैं, या तो आप कहेंगे होंगे तो वो कहेगा अब तो नबी आ गया, या आप कहेंगे जी नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं नहीं होंगे तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि नबूवत मिलने के बाद छिन नहीं जाती। अगर आप कहते हैं नहीं होंगे तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि नबूवत मिलने के बाद छिन नहीं जाती। वो नबी होंगे ये यकीनी बात है, वो नबी होंगे ये यकीनी बात है। मैंने अपने जवाब में दो बातें कही थी, एक इमाम आ गया है हमने पहचान लिया, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, ठीक है ना। नबूवत का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि नबूवत के बारे में हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं। ये सारे मौलवी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसकी वजह यह है, आप इनसे पूछ के देख लें, किसी मस्जिद में चले जाएं, आप इनसे पूछें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या दुनिया में कभी कोई नया या पुराना नबी कहीं नहीं आएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्या दुनिया में किसी खित्ते में कहीं भी ना कोई नया नबी आएगा ना कोई पुराना नबी आएगा? ये बताओ। वो कहेंगे नहीं, पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले का नबी दोबारा आ सकता है। यही उनकी बदनीयती है जिसकी वजह से ईसा को जिंदा बनाया हुआ। अब उनसे आप पूछें कि तुम तो कहते थे उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, तो अब कहते हो पुराना नबी दोबारा आएगा। अगर जरूरत नहीं थी नबूवत की तो लाया क्यों जाएगा? वो कहेंगे इसीलिए तो जिंदा रखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत की जरूरत खत्म नहीं हुई। ये किसी माकूल आदमी को काबिल कबूल है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमला, उसकी हिकमत पर हमला है। कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, वो रोटी की सप्लाई बंद। अब ये बड़ा जुल्म है, रोटी की जरूरत है, सप्लाई बंद। कहते नहीं हम बैक डोर से ले आएंगे, फिक्र न करो। कोई माकूल बात है? बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है, कहते हैं ये भी कहते हैं जरूरत है।
ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریاں بولو نہیں چرائیں. جی کوشچن میں پوچھ لوں؟ یہ بتائیے مرزا غلام احمد صاحب کیا جو ہے بھیڑ چلاتے تھے؟ چلائی شیپرڈ تھے؟ جی تھے. اچھا، سارے یار مارے ہوئے ٹک مارک انہوں نے، الحمدللہ. اسی سب سے ٹک مارک مارے ہوئے، سارے یار مارے ہوئے ٹک مارک انہوں نے. سیرت المہدی میں روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی جو گھر سے لانی تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ چیز لا دو. اس نے کہا میاں میری بکریاں کون دیکھے گا؟ میں نے کہا تم جاؤ، میں ان کی حفاظت کروں گا اور چراؤں گا. چنانچہ اس کے بعد میں نے اس کی بکریوں کی نگرانی کی اور اس طرح خدا نے نبیوں کی سنت ہم سے پوری کرا دی. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد